محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ہر دور میں مختلف انبیاء اور رسل مبعوث کیے گئے۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغام بھی دیا گیا، جس کو پیغام ہدایت کہا جاتا ہے۔ اس آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب دی گئی، وہ کتاب ہدایت قرآن مجید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف معجزات بھی عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات عطا کیے گئے، وہ تمام کے تمام معجزات آپ کی نبوت کی دلیل ہیں، اور تمام معجزات آپ کی زندگی تک تھے۔ اور ایک معجزہ ایسا ہے، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی وہ معجزہ تا قیامت باقی رہے گا، جس کو معجزہ خالدہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ اور وہ معجزہ قرآن مجید ہے، جو لوگوں کے لیے کتاب ہدایت بھی ہے، لوگوں کے لیے ایک دستور بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جانے والا عظیم معجزہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب آخری کتاب ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر۔ تمام کتابوں کے مقابلے میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو فضیلت اور شان ہے، یہ مقام کسی بھی آسمانی کتاب کو نہیں ملا۔ اور یہ وہ عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ جڑ گیا، جس نے اپنا تعلق اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جوڑ لیا، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی اس تعلق کی وجہ سے عظیم بنا دیا اور اس کو نوازا بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں وہ صحابہ کرام جو اس وحی کو لکھنے والے تھے، قرآن مجید نازل ہوتا، وہ صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لکھواتے تھے۔ جیسے قرآن مجید لکھا گیا، احادیث مبارکہ بھی اسی طرح لکھی گئی۔ یہ دونوں اللہ کی وحی ہیں۔ صحابہ کرام میں ان تمام صحابہ کرام کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ کاتبان وحی ہیں، اللہ کی وحی کو لکھنے والے۔ اور جس صحابی کے نام کے ساتھ یہ تعلق جڑ گیا کہ وہ وحی کو لکھنے والا ہے، اس کی فضیلت، اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں، فضائل عطا فرماتا ہے۔
جن کو یہ مقام ملتا ہے دنیا میں، وہ عزت پاتے ہیں، ان کو عزت اللہ کی اس کتاب کی خدمت کی وجہ سے، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں حافظ قرآن، اس کی کتنی عزت ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کا کیا مقام ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حافظ قرآن کی لوگوں کے دلوں میں ایک قدر ہے، اور تمام لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کا امام ہوتا ہے، بے شک وہ کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو لوگوں نے اس کو چن لیا اور اس کا انتخاب کیا کہ نماز یہ پڑھائے گا، تراویح یہ پڑھائے گا، بے شک یہ غریب ہے، یہ لوگوں نے اس کو مصلی امامت پر کیسے کھڑا کیا؟ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے، اس قرآن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے یہ لوگوں سے ممتاز ہو گیا، اور اللہ نے اس کو یہ عزت عطا فرمائی۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کتاب کی عزت نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے۔ قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا، انہوں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے کتاب ہدایت تھی، تم ہدایت کے طلبگار نہیں بنے، تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی نظروں میں یا معاشرے کے اندر ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنے کی وجہ سے، اس کی خدمت کی وجہ سے عزت عطا فرمائی، اور جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا وہ دنیا کے اندر بھی آپ کو رسوا نظر آئے گا، اور آخرت کے اندر تو یقیناً وہ نامراد ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے تعلق سے بہت سارے فضائل بیان فرمائے، اگرچہ ہم بارہا ان احادیث مبارکہ کو سنتے بھی ہیں، کیونکہ آج کے جمعے کے ساتھ جڑا ہوا ایک حفاظ کا پروگرام بھی ہے کہ جن بچوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کیا، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ بے شک یہ بچے نہیں جانتے کہ ہمارا مقام کیا ہوگا، ان کے والدین کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں دی ہیں، جو بشارتیں سنائی ہیں، وہ برحق ہیں اور وہ سچ ہیں، وہ صادق آنے والی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید کا ماہر ہے، قرآن مجید کا حافظ ہے، قرآن مجید کا قاری ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، اللہ کے جو برگزیدہ فرشتے ہیں، جن کا فرشتوں کے اندر بڑا مقام ہے، یہ حافظ قرآن قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ فرشتے اس کے آگے پیچھے ہوں گے، اس کے دائیں بائیں ہوں گے، اور یہ مقام قیامت کے دن کا ہے۔ اور جب تک یہ دنیا میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ کے فرشتے اس طالب علم کے لیے زمین سے آسمان تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذریعہ بنتے ہیں، اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رحمتوں کا نزول کس بنا پر؟ صرف قرآن مجید کی وجہ سے، کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید یہ اس کو حفظ کر رہا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے، اور اس کے والدین جنہوں نے اپنے گھر سے اس قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے رخصت کیا، قربانی دی، بے شک والدین نہ جانتے ہوں کہ ہم نے کتنا بڑا یہ کارنامہ انجام دیا ہے،
آج ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے، مگر وہ کیا جانے انہوں نے یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، زندہ ہیں تب بھی، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں حرف کیا چیز ہوتا ہے؟ آپ نے مثال بیان فرمائی، الف لام میم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ الف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ جس نے اس کو پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملی، تو 30 نیکیاں اس پڑھنے والے کو مل رہی ہیں۔ اور حافظ ایک مرتبہ نہیں پڑھتا، یہ جو بچے سبق یاد کرتے ہیں تو ایک ایک آیت کو کئی کئی مرتبہ دہراتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو ذہن نشین کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، ایک ایک آیت کو کئی کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ تو سوچئے اگر یہ بچہ سارا دن قرآن پڑھتا ہے تو کتنی نیکیاں کماتا ہوگا، اور وہ ماں باپ جنہوں نے اس کو یہ پڑھنے کے لیے بھیجا اور قربانی دی ہے، ان کو کتنی نیکیاں مل رہی ہیں جن کے لیے یہ صدقہ جاری ہے۔ اور وہ لوگ کتنے عظیم ہیں جو اس کو پڑھا رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں، اس کو حافظ بنا رہے ہیں، اور وہ کتنے مبارک ہیں کہ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں، دینی ادارے کے محسنین ہیں اور معاونین ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ حدیث بظاہر ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اور دینی مدارس کے باہر بورڈ بنا کر پین فلکس لگا کے آپ کو کئی جگہ پر لکھی ہوئی نظر بھی آئے گی، مگر آپ کبھی بھی اس کی باریکی میں نہیں گئے ہوں گے کہ اس حدیث کے اندر کیا فضیلتیں بیان کر دی گئی۔ اس کی جو راوی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو جو بیان کر رہے ہیں انہوں نے خود اس پر عمل بھی کیا ہے۔ وہ خود حافظ قرآن تھے، اور انہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا۔ یہ جو آج قرآن مجید پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے ایک ہی ترتیب کے اندر، یہ مصحف عثمانی ہے، یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ ہے۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، مگر جہاں جہاں قرآن مجید یہ پڑھا جا رہا ہے اور اس کو پڑھایا جا رہا ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ نیکیاں مل رہی ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہیں۔ خدمت قرآن یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے کارنامے انجام دیے، ان کا یہ عمل امت کے لیے ایک بڑا بہترین کارنامہ اور صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ وہ ایک باعمل شخصیت تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں مسلمانوں کو کچھ تنگی تھی پانی کے لیے، پانی کا کنواں، وہاں سے پانی لوگ اپنی ضرورت کے لیے نکالتے تو پانی ان کو خریدنا پڑتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیر روما جو کنواں ہے، کون ہے جو اس کو خرید کے لوگوں کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس دور میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ ایک تاجر تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری جو ملی، فوراً اس کو قبول کیا اور وہ کنواں خرید کر
مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، اور وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اپنی فصلوں کو، زمینوں کو، باغات کو سیراب کر رہے ہیں۔ آج بھی حرمین مکہ اور مدینہ، وہاں کے لیے جو جگہ وقف کی گئی، ان کے اندر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے کہ انہوں نے جو باغات وقف کیے تھے، ان کھجوروں کے باغات سے آنے والی جو کھجوریں ہیں وہ وہاں حرمین کے لیے وقف کر دیا گیا باغ ایک بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ یہ چند مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے نے یہ پودا لگایا اور صدقہ جاریہ کیا، وہ دنیا میں نہیں ہے، اس کا نیکیوں کا اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو جب تعلیم قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ، اور آ کر کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں طلب علم کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ مرحبا بکم، تم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوش آمدید کہنا یہ صرف اس صحابی کے لیے خاص نہیں تھا، جو بھی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہر اس طالب علم کے لیے ہے۔ قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اس کو پڑھنا اور پڑھانا دنیا کا سب سے مبارک کام اور مبارک عمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس کو پڑھنے والا طالب علم، اس کو پڑھانے والا اس کا استاد، بچے کو وقف کرنے والے اس کے والدین، اور ان پر خرچ کرنے والے جو معاونین اور محسنین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کتنے مبارک انسان ہیں، اس کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا نوازے گا یہ لوگ نہیں جانتے۔ شاید اللہ نے اگر ان لوگوں کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے اگر محفوظ رکھا ہوا ہے اور یہ بچے ہوئے ہیں تو شاید اس کتاب کی برکت کی وجہ سے۔ جو لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی نوازتا ہے، اور آخرت کے اندر تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سامان پیدا کیا ہے، اللہ کی نعمتوں والی جنت ہے ان کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا، زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے کچھ فتنوں کا ذکر کیا، مگر اس میں کوئی نشاندہی نہیں کی کہ وہ فتنے کون کون سے ہوں گے، کیونکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ فتنوں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ آج کے دور میں بھی کئی سارے فتنے ہم دیکھ رہے ہیں، فتنوں کی یلغار ہمارے سامنے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرنے والے، دین کے کاموں سے دور کرنے والے جتنے بھی ذرائع ہیں، یہ سب فتنے ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کر دیں، عمل سے دور کر دیں، علم سے دور کر دیں۔ اگر انسان کے اندر علم نہیں، عمل نہیں، دین نہیں، دینداری نہیں، ایمانداری نہیں، تو گویا کہ وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کا اشارہ کیا تو آپ نے ان میں کوئی خاص نام ذکر نہیں کیا کہ فتنے کون سے ہوں گے۔
مگر ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، فتنوں کی کیفیت ایسے ہوگی، ایک بندہ صبح جب اٹھے گا، بیدار ہوگا، تو اس کے اندر ایمان باقی ہوگا، جیسے ہی شام ہوگی، وقت ڈھلے گا تو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ کیسے فتنے ہوں گے، کیسے خطرناک ہوں گے جو بندے کے ایمان کو ضائع کر دیں گے۔ فرمایا بندہ شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا۔ اس حدیث کو آج کے دور میں سمجھنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس ایک ایک فٹ کا موبائل ہے۔ اگر شام کو وہ مومن ہے تو وہ تھوڑا سا غور کرے کہ رات کی جو تاریکیاں اور گھڑیاں ہیں جو اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کے اندر تہجد پڑھتے ہوئے صرف ہونی چاہیے، اس کی وہ رات کی گھڑیاں کہاں صرف ہو رہی ہیں۔ موبائل میں کیا کچھ ہوتا ہے کون نہیں جانتا۔ یہ بندہ شام کو مومن تھا، رات کو وہ کیا کچھ دیکھتا ہے، اس میں کیا بے حیائی ہوتی ہے، کیا اس کا ایمان باقی رہے گا۔ اور اگر صبح یہ بندہ مومن تھا تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ایسے ایسے فتنوں کے اندر مبتلا ہو گیا جو اس کو بے دین کر دے، اور یہ بندہ کفر کی وادی میں چلا جائے اور ایمان سے خالی ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب بھی کوئی بات سنتے تو وہ حیران ہوتے تھے کہ ایسے کیسے ممکن ہوگا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فتنے ہیں یہ کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم تو ایمان پر قائم ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ کی نصیحت کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو فتنوں کی طرف کیسے جائیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک عند اوان ذہاب العلم، یہ اس وقت ہوگا کہ جب لوگوں کے اندر سے علم اٹھ جائے گا، لوگوں میں علم باقی نہیں رہے گا، اور جب علم اٹھ جائے گا تو آپ نے فرمایا یفش الجہل، جو جہالت ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ جب علم نہیں ہوگا تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں جہالت ہوگی۔ جب علم اٹھے گا تو جہالت پھیلے گی، جب جہالت ہوگی تو فتنے ہوں گے۔ ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ پورا سال ڈانس کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، ٹی وی پر ایسے ایسے پروگرام کرتے ہیں، وہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو دین سکھا رہے ہوں گے۔ وہ خواتین دوپٹہ لے کے آپ کو دین بتا رہی ہوں گی، اور آج مسلمانوں کے پاس دین کو سیکھنے کے لیے یہ جو ذریعہ ہے یہ زیادہ مقبول ہے۔ کس سے بات کرو تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں میں نے بھی یہ ٹی وی پروگرام میں دیکھا تھا، یہ بات وہاں میں نے سنی تھی۔ کوئی یہ نہیں کہے گا میں نے قرآن پڑھا تو میں نے قرآن میں دیکھا، کوئی یہ نہیں کہے گا میں نے حدیث پڑھی میں نے حدیث میں یہ دیکھا۔ نہیں، لوگوں کے لیے آج جو دلیل ہے وہ یہ ٹی وی بن گیا ہے، موبائل بن گیا ہے، جو سارا سال بے حیائی کا فروغ کرتے ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں مسلمانیت کا لبادہ اوڑھ کے، مولویت کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ یہ فتنے ہیں، فتنے۔ مگر ہمیں دین کس سے لینا ہے؟ ہمیں دین علماء سے لینا ہے، اہل علم سے لینا ہے، جن کے پاس صحیح علم قرآن و حدیث کا ہے، ہمیں علم ان سے لینا ہے۔ علم ایک ذریعہ ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا۔ یہ پوری ایک کڑی ہے اور یہ ایک سند ہے۔ اگر آپ علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ
عمل کی طرف بھی آئیں گے۔ اور آج یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، یہ مستقبل کے ہم لوگ علماء تیار کر رہے ہیں۔ فتنوں کے دور میں یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوں گے۔ مستقبل کے اندر معاشرے کو جہالت سے نکالنے کا یہ کردار ادا کریں گے۔ ان کے ماں باپ یا اساتذہ شاید اس وقت نہیں ہوں گے، مگر یہ آج کے بچے کل کے علماء ہوں گے۔ علم رہے گا تو لوگوں کے پاس عمل بھی موجود ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ علم اٹھ جائے گا، تو اس حدیث کا جو راوی ہے زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یذهب العلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا علم کیسے اٹھ جائے گا؟ علم کیسے اٹھ جائے گا؟ علم کو اٹھنے والی چیز تو نہیں ہے، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو جو اٹھا لے گا، علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ لوگوں کے سینے سے علم کو نکال لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ علماء فوت ہو جائیں گے تو جو علم ان کے سینے میں ہے وہ ان کے ساتھ رخصت ہو جائے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقرئ القرآن، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور ہم آگے اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں، اور یہ ہمارے بچے آگے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو یہ تو باقی رہے گا، کیسے اٹھ جائے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی بات بتائی اور اس غلطی کو، اشکال کو دور کیا۔ آپ نے فرمایا میں یہ سمجھتا تھا کہ مدینہ کے اندر تم بڑے سمجھدار انسان ہو، لیکن تم نے جو سوال کیا ہے مجھے توقع نہیں تھی کہ تم یہ سوال کرو گے، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے آگے اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے، تو علم تو باقی رہے گا۔ آپ نے فرمایا کیا خیال ہے تمہارا یہودیوں کے بارے میں؟ کیا ان کے پاس تورات نہیں تھی؟ تمہارا کیا خیال ہے عیسائیوں کے بارے میں؟ کیا ان کے پاس انجیل نہیں تھی؟ تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، تو آج تورات اور انجیل پر عمل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جن کے پاس یہ کتابیں موجود تھیں، کتابیں تھیں، مگر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جب لوگ عمل چھوڑ دیں گے تو علم باقی نہیں رہتا۔ علم کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے، اور آج سب سے بڑھ کر جو ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے وہ عمل کی ہے، علم کی نہیں۔ ہمارے پاس علم بڑا ہوتا ہے، مگر جو اصل ضرورت ہے وہ عمل کی ہے، اور اگر ہمارے اندر عمل پیدا ہو جائے تو یہ علم کو محفوظ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جو عملی کوتاہی ہمارے اندر عام طور پر دیکھی جاتی ہے، لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ دین کا علم ہوتا ہے، مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، مگر عملی اعتبار سے ہم سست ہوتے ہیں اور پیچھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، انہوں نے جیسے ہی آپ سے جو کچھ سیکھا فوراً اس پر عمل کیا۔ تم القرآن و تم العمل، ادھر قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا، صحابہ کرام کا اس پر عمل بھی مکمل ہو چکا تھا۔ ان صحابہ کرام کی تربیت کرنے والے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے بہترین تربیت کی۔ اور کیسی تربیت؟ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ نظر
الی اہل العباد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نظر ڈالی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی۔ فرمایا کہ یہ میری نبوت سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نظر ڈالی، اس میں عربی بھی عجمی بھی پوری دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالی، مگر اللہ کے بندوں میں اللہ کو کوئی بندہ بھی پسند نہیں آیا۔ سب کے کام، ان کے عمل، ان کے کرتوت ایسے تھے، اللہ سب پہ ناراض ہو گیا۔ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس پر اللہ راضی ہوا ہو۔ حالانکہ لوگوں کو تورات دی گئی، لوگوں کو انجیل دی گئی، لوگوں نے عمل ترک کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتخاب ہوا، آپ کو نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام کیا، تو کچھ ہی عرصے کے بعد سارا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ قرآن مجید کا نزول ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کیا۔ جو رب ناراض تھا اپنے بندوں پر راضی ہونے لگا، اور قرآن مجید کے اندر اپنی رضا اور رحمت کے سرٹیفکیٹ جاری کیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ کرام کو جو مقام ملا اور مرتبہ ملا، کس بنیاد پر؟ عمل کی وجہ سے، کہ جو پیغام اللہ نے اتارا ان لوگوں نے سنا اور فوراً اس کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمیں علم دے رہا ہے، جو ہم جانتے ہیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ نظر الی اہل البدر، اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر جتنے صحابہ شریک اور شامل ہوئے تھے ان پر جھانک کے دیکھا، اور ان کے لیے اعلان فرمایا کہ میں نے تمام اہل بدر کو معاف فرما دیا ہے اور ان کی میں نے بخشش کر دی ہے۔ اعملوا ما شئتم، آج کے بعد یہ جو بھی عمل کریں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا دور تھا، عملی مسلمان، علم آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ عمل ہو رہا ہے، اور عمل بھی ایسا کہ جہاد کا اگر حکم ہے تو جہاد ایسا کیا، اپنی تعداد کو نہیں دیکھا، اپنے وسائل کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ پر ایمان ایسا، تقوی ایسا، جذبہ ایسا کہ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ گویا کہ جب اللہ کا بندہ علم کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے اور عمل کرتا ہے، عملی میدان کے اندر سچا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بخشش کا پیغام ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو اعلان کیا جاتا ہے، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو علم کے ساتھ جڑے ہیں اور عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے یہ اعلانات قرآن مجید کے اندر ایک نہیں متعدد مقامات پر ہیں۔ ہمارا جو تعلق ہے دین کے ساتھ اور ہماری جو اولادوں کا تعلق ہے دین کے ساتھ، ہم میں سے ہر بندہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم دین کو کتنا پسند کرتے ہیں اور دین کتنا جانتے ہیں اور دین پر عمل کتنا کرتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی بہترین تربیت کریں، ان کو اس راستے پر چلائیں، دین کی بقا کے لیے، علم کی بقا کے لیے، آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے یہ علم ان کے اندر ہم منتقل کریں، یہ ہمارا تعارف بن جائے۔ اور اگر اس کام کے اندر
اخلاص ہوگا تو آپ کا کام باقی رہے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام مالک رحمہ اللہ، حدیث کی جو سب سے پہلی کتاب ہے امام مالک رحمہ اللہ نے لکھی، جس کا نام ہے موطا امام مالک۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی، اس کے بعد دیکھا دیکھی کئی لوگوں نے بھی موطا لکھی۔ آپ کے ایک شاگرد نے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا کہ امام صاحب، آپ نے موطا لکھی ہے تو کئی اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد موطا لکھی ہے، آپ نے احادیث جمع کی تو انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں میں نے خدمت کی ہے دین کی، اور میں نے یہ کتاب کے اندر احادیث جو جمع کی ہیں تاکہ لوگ دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں، یہ میں نے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ کہا جو کام اخلاص کے ساتھ ہوگا اللہ اس کو باقی رکھے گا۔ دینی مدارس کے اندر آج اگر شامل نصاب کتاب آپ کو نظر آئے گی موطا کے اندر، تو صرف موطا امام مالک ہے اور کوئی موطا نظر نہیں آئے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ کی اخلاص پر مبنی یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کی وہ نیکی آج بھی زندہ ہے۔ گویا کہ ہم جو کام کریں، جو عمل کریں، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری اور دکھلاوا نہیں۔ بچے کو پڑھائیں، حافظ قرآن بنائیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، کہ دین کا خادم بنے گا، دین کی خدمت کرے گا۔ ہماری یہ نیکی اللہ اگر قبول کر لے تو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آج لوگوں کا تعارف رہتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، تو جب تک وہ زندہ ہے اس کا وہ تعارف ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جائے گا اس کا تعارف اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ مگر یہ تعارف اگر آپ کا دین کی خدمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ دنیا میں نہیں بھی ہوں گے آپ کا نام باقی رہے گا دین کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں صحیح بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا جو مجموعہ اکٹھا کیا، وہ صحیح بخاری جب تک کوئی بندہ پڑھ نہیں لیتا وہ علماء کی صف کے اندر شامل اور شریک نہیں ہوتا، اس کو سند نہیں ملتی کہ یہ عالم دین ہے۔ امام بخاری آج دنیا میں نہیں ہے، امام مسلم دنیا میں نہیں ہے، مگر ان کا جو کارنامہ ہے دین کی خدمت کا، اللہ کے پیغمبر کی احادیث کا، آج بھی وہ زندہ ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے، مگر یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ ان کے پیچھے کون تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو والدہ تھی، اتنی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کے انتقال کے بعد ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو اس راستے پہ مستقل گامزن رکھنا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کی خدمات ہیں۔ ایک بچے کے پیچھے اس کے ماں باپ کا کردار ہوتا ہے، ان کا اخلاص ہوتا ہے، ان کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر آج یہ ماں باپ خدمت کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، تنگی کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہو کر اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو دین کے راستے پہ لگایا اور اللہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے۔ اگر آپ کے اس عمل اور جذبے کے اندر اخلاص ہوگا، آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا اور یہ آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اور آپ کا یہ تعارف بن جائیں گے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اس دین کے خدمت کے معاملے میں ایک تو اپنی نیتوں کا جو معاملہ ہے اس کو خالص کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا ہر بندہ اپنے طور پر کوشش کرے کہ میں جب تک زندہ ہوں
کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر جاؤں، کوئی بنیاد رکھ جاؤں، کوئی درخت لگا جاؤں، کوئی پودا لگا جاؤں۔ میں ہوں گا یا نہیں، مگر میرے بعد یہ سلسلہ چلے گا۔ جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کنواں، ان کا وقف کیا ہوا وہ باغ، آج وہ دنیا میں نہیں ہے مگر وہ نیکیاں چل رہی ہیں۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ یہ مساجد، یہ مدارس، ان کو چلانے والے یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جن پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ آخری بات، جب کسی ادارے میں بچہ قرآن مجید یا عالم کا کورس مکمل کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا جاتا ہے، سند دی جاتی ہے، کوئی گفٹ دیا جاتا ہے، کوئی انعام دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک دستور اور ایک طریقہ ہے۔ یہ گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، مگر ایک پروگرام اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہوگا قیامت کے دن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو حافظ قرآن ہے، قیامت کے دن جب یہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس بڑی محفل کے اندر، یعنی پوری دنیا کے سامنے حافظ قرآن کو جب بلائے گا تو اس کے والدین کو بھی بلائے گا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو اعزاز دے گا، ان کے سروں پر اللہ تاج رکھے گا۔ اللہ کی کتاب کے حفظ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بچے کو وقف کیا تھا، اللہ قیامت کے دن ان کو یہ انعام دے گا، اور پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس تاج کے اندر جڑے ہوئے جو ہیرے اور موتی ہیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی وہ قیمتی ہیں۔ تو جو اللہ کا اعزاز ہوگا، کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ وہاں پر حساب و کتاب ہے، حساب و کتاب کے بعد وہاں کوئی عمل نہیں ہے، وہاں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے، خیرات نہیں ہے، مگر جنت کے اندر یہ قرآن باقی ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حافظ قرآن سے اللہ فرمائے گا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ۔ حافظ قرآن جنت میں داخل ہو جا اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا، جیسے دنیا میں تو پڑھتا تھا۔ اس قرآن کو پڑھتا جا، جنت کی منزلیں طے کرتا جا۔ جہاں تک تو اس کو پڑھتا جائے گا، جہاں مکمل ہوگا وہ تیرا مقام ہوگا، گویا یہ ساری جنت تیری ہوگی۔ آج دنیا میں اگر اس کے رہنے کے لیے اس کا مکان بھی کرائے کا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ دنیا عارضی ہے، مگر جو اللہ کے ہاں جنت الاٹ ہوگی اس حافظ قرآن کو، اور اس کے ماں باپ کو جو کچھ ملے گا، تھوڑا تصور تو کیجئے، اس کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اور وہ بھی اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کے دین کی برکتیں ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کی وجہ سے ہے، اللہ کی اس کتاب کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔